ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہیں۔ آج شب شہادت امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ دوسری صدی ہجری کے آخری زمانے میں وارث حسین، غریب الغربا، ایک پردیسی آقا جو مدینے سے 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر یزید وقت مامون کے ذریعے طلب کیا گیا۔ جب وطن سے نکلا ہے تو ایک عجیب و غریب کیفیت تھی۔ جس طریقے سے کل مظلوم کربلا جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو بار بار اپنے نانا کی قبر پر جاتے تھے اور پھر پلٹ آتے تھے، مگر ہٹنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ ماں کی لحد سے جا کے لپٹ جاتے تھے۔ تقریباً اسی کیفیت کے ساتھ میرا یہ غریب امام بھی مدینے سے رخصت ہوا ہے، اور ایک عجیب کیفیت ہے کہ آپ نے اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے اہل خاندان کو جمع کیا، اور جمع کر کے اپنے سفر کے بارے میں جب بتایا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ فرش عزا بچھاؤ اور آج اس غریب کا ماتم کرو۔ ناظرین، آج ہم اپنے اسی مظلوم امام کی شہادت تک جو سفر آپ کا ہوا ہے اس کے سلسلے سے کچھ گفتگو کرنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے مولا جب مرو کے راستے میں تھے تو نیشا پور پہنچ کر آپ نے حدیث سلسلۃ الذہب جو بہت مشہور ہے، وہاں پر ایک چیز تو آپ نے بہرحال یہ بتائی انا من شروطہا کہہ کر کے کہ میں اس کی جو توحید کا عقیدہ ہے، جو توحید کو ایک قلعے کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے، اس کے احاطے میں، اس کے دائرے میں آدمی تبھی داخل ہو سکتا ہے کہ جب مجھے مانے، جس کا ایک کھلا ہوا مفہوم یہی ہے بچوں کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے جو آپ کی اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ابتداً میں تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام موالیان اہل بیت کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اس عظیم شہادت کی مناسبت سے، یعنی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے اس غم کے حقیقی وارث حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت بابرکت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک 8ویں امام علیہ السلام یعنی امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ ہے، آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ آخر زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا، یعنی سن 200 ہجری امام کی ولادت 148 ہجری میں ہوئی ہے، جی، یعنی وہی سال جو چھٹے امام کی شہادت کا سال ہے۔ جی، اور 200 ہجری میں مامون نے آپ کو مدینے سے خراسان کی طرف بلوایا ہے۔ یہ عرصہ آپ کا مدینے میں گزرا ہے، جی، اور یہ آخر کے تقریباً 3 سال، چونکہ 203 ہجری میں آپ کی شہادت ہے، یہ 3 سال آپ کے یہاں مرو خراسان جو بظاہر ولی عہدی کا دور تھا اس میں گزرا ہے۔ امام جس وقت مدینے سے خراسان تشریف لائے ہیں تو آج کے نیشاپور جو اس وقت بھی ایک مشہور جگہ تھی، یہاں سے آپ کی سواری گزری ہے، اس جگہ پر آپ رکے ہیں،
آج بھی اس سفر کے بہت سے آثار تقریباً 1200 سال 1300 سال گزرنے کے بعد بھی باقی ہیں، بے شک اس سفر کے آثار. اور اسی آثار میں یا خراسان کے واقعات میں ایک اہم واقعہ امام سے اس حدیث کا نقل ہونا ہے جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. جی. تو اس حدیث کے سلسلے میں جب امام کی سواری یہاں پہنچی ہے اور اس وقت جو مجمع جمع ہوا ہے امام کے استقبال کے لیے، اس سے ایک ہمارے لیے پیغام ہے کہ لوگوں نے اصرار یہ کیا ہے کہ آپ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کیجئے، یعنی ایک اصرار تھا لوگوں کا. اور اس وقت مجمع کی تعداد کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے اس حدیث کو لکھا ہے ان کی تعداد 20 سے 24 ہزار بیان ہوئی. اللہ اکبر. یعنی بعض روایات میں 24 ہزار قلمدان تھے، بعض میں 20 ہزار. آپ خود اندازہ لگائیے، تقریباً 1300 سال پہلے کا واقعہ ہے. جی. اور اس وقت شہروں میں گنے چنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. اس سے ایک یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ مامون نے جو اپنی سیاست چلی تھی، جہاں جہاں شکست تھی ان میں سے یہ بھی موقع تھا. جیسا کہ اس کا ایک کوشش یہ تھی کہ ایسے علاقوں سے لایا جائے جو شیعہ نشین علاقے، باقاعدہ تاکید تاریخ موجود ہے. لیکن یہاں اتنی تعداد کا جمع ہونا، یہ ایک تو اس کی شکست کی دلیل تھی. دوسرے یہ کہ اس سے میں نے کہا کتنی تعداد جمع ہوئی، اور اس تعداد نے جمع ہو کے ایک جملہ کہا ہے کہ یا ابن رسول اللہ آپ پیغمبر کی کوئی حدیث بیان فرمائیے. اگر ہم توجہ دیں، تقریباً پیغمبر کی وفات سن 11 ہجری اور یہ 200 ہجری کا واقعہ، 200 سال گزر چکے ہیں. سلسلہ خلافت بنی امیہ سے بنی عباس تک آ چکا ہے. جن لوگوں نے بعنوان خلیفہ رسول حکومت کی ہے، یعنی حکومت کو سنبھالا ہے، لیکن 200 ہجری میں آنے کے بعد یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیغمبر کی حدیث بیان فرمائیے. یہ صرف امام رضا سے یہ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ یہ ہزاروں کا مجمع اس وقت کا عالم اسلام جمع ہے. یہ عالم اسلام جمع ہو کر 200 ہجری میں اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ آج بھی اس وقت تک اگر کوئی پیغمبر کی حدیث صحیح بیان کر سکتا ہے یہی گھرانہ ہے. یعنی یہ اعتراف ہوا ہے. دوسری طرف اس حدیث کا ایک کمال یہ بھی ہے جو بات آئی کہ امام نے جب حدیث بیان کی، معمولاً ہمارے ہاں اولاً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مشیت خدا کے تابع ہوتا ہے. بے شک. یعنی یہ مرضی خدا کے تابع ہیں. وہی بات کہتے ہیں جو مرشیت پروردگار ہے، مرضی پروردگار ہے. یہ پیغام الہی کو پہنچاتے ہیں. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، معمولاً معصومین نے پیغمبر کی حدیثیں بھی نقل کی. ہر جگہ یہ حوالہ نہیں دیا ہے کہ مجھ سے پیغمبر کے ذریعے سے یہ حدیث پہنچی ہے، پیغمبر نے بیان فرمائی، یا خدا کا یہ قول ہے. لیکن اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ امام نے اس میں پورا سلسلہ سند بیان کیا ہے. مجھ سے میرے بابا امام حسین کاظم علیہ السلام نے، ان سے ان کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان سے امام محمد باقر علیہ السلام نے، ان سے امام زین العابدین علیہ السلام نے. باقاعدہ نام لیے امام نے اس جگہ پر. امام حسن، امام حسین نے، امام حسن نے، امام حسن امیر المومنین نے، امیر المومنین سے پیغمبر نے، پیغمبر سے جبریل، جبریل نے خدا سے. یعنی یہ گویا سلسلہ سند امام بیان کرتا ہے کہ ہمارا سلسلہ پہچانو کہاں سے ہے. یعنی یہ ذکر کر کے، اور پھر دوسری طرف یہ بیان فرمایا جو بھی ہم کہتے ہیں ہمارا سلسلہ یہی ہے. اور پھر تیسری چیز ہے کہ حدیث جو امام نے بیان فرمائی ہے اس موقع پر، حدیث یہ ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، چونکہ قول خدا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ خداوند عالم کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو بھی اس قلعے میں آیا، یعنی جس نے بھی اقرار الوہیت کیا لا الہ الا اللہ کا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہ گیا. لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں. یعنی گویا اس توحید کے ذریعے سے نجات کے لیے راستہ کیا ہے یا شرط کیا ہے؟ وہ ہے ولایت اہل بیت ہے، ولایت امیر المومنین ہے. لیکن ایک چیز اس حدیث میں قابل غور ہے کہ امام نے یہ حدیث بیان کر کے شاید یہ بھی پیغام دیا ہے کہ اصل مسئلہ توحید کا ہے، یا یہ کہا جائے کہ ہمارا اور لوگوں سے اختلافی توحید کے مسئلے پر ہے. ہم محافظ توحید ہیں، ہم توحید کو پہنچانے والے ہیں، ہمارا مشن ہی توحید ہے. اتنے بڑے مجمع میں کچھ اور بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس توحید کو پیش کرنے کا اصل مسئلہ فرمایا توحید ہے. اور یہ جو میرے مقابلے پہ سلسلہ چلا ہے، یہ میرے مقابلے پہ نہیں آیا ہے، بلکہ میں اس سلسلے کو بیان کر کے دنیا کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ توحید کے مقابلے پر آیا ہے. اور یہ بشرطہا و شروطہا بیان کر کے فرمایا ہے کہ اقرار توحید تو ہر ایک کر رہا ہے، اظہار توحید تو ہر ایک کر رہا ہے. حاکم شام بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، یزید بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. لیکن آؤ ہم سے پہچانو کہ یہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت ہیں. امیر المومنین بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور حاکم شام بھی ہو، یزید بھی ہو، سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. تو پھر فرق کیا ہے؟ کہ آؤ پہچانو توحید کہتے کس کو ہیں.
صرف زبان سے اگر خوارج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے خدا ہے، صرف خوارج یہ کہتے ہیں ہمارے لا الہ الا اللہ ہے، یا یزید کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ تمہیں ہرگز نجات نہیں دے گی۔ حق ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی میرا قلعہ ہے، لیکن بشرط ہے، جب تک یہ شرط نہ ہو۔ اور اتفاقاً یہ جو حدیث قدسی ہے امام کی، اس شرط کو دوسرے انداز سے بھی امام نے ایک اور حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے، یہ بھی امام ہی سے منسوب ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے، خداوند عالم کا قول ہے، جو بھی اس قلعے میں آ گیا وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا۔ تو کیا دو قلعے ہیں؟ نہیں، امام نے یہ لیکن بشرطہ و شروطہ کہہ کر انہی دونوں چیزوں کو جمع کیا کہ اصل تو ہمارے یہاں توحید ہے، یعنی یہ مفہوم تھا کہ جب تک دنیا اس در پر نہ آ جائے خدا تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اور آج لا الہ الا اللہ کہہ کر اس توحید کو نہ سمجھنا، یہ توحید کے مقابلے پر آنا، یہ توحید کے مقابلے پر کھڑے ہو جانے کا سبب ہی یہ ہے کہ لوگوں نے اس دروازے اور اس راستے کو چھوڑ دیا جس سے توحید کو پہچانتے۔ اور ہمارے اپنے گھر میں بھی محتاط ہو جانا چاہیے کہ امیر المومنین کے اندر صفات الہیہ دیکھنے کے بعد ان کو بھی خدا نہ کہہ بیٹھیں، یہ تو ساری جنگ جو ہے وہ توحید کی ہے۔ یہ تو اصل ائمہ کے اصل جو کہا جائے کہ ان کے بھیجنے کا یا ان کے آنے کا سبب ہے بقائے توحید۔ جی یہی، یعنی اہل بیت امیر المومنین، بلکہ اہل بیت کے گھرانے کا پوری قربانیوں کا نچوڑ خلاصہ ہی توحید کی حفاظت تھی، کیا کہنا ہے، پرچم توحید کو بلند رکھنا تھا۔ مامون نے اپنے سگے بھائی امین، ظاہر ہے پورا بچپنا ساتھ گزرا، زیادہ عمر کا فرق بھی نہیں ہے، اس کے بعد جب حکومت کا معاملہ آیا تو اس نے اپنے بھائی تک کو قتل کرنے میں کوئی تحمل نہیں کیا۔ کیا پالیسی تھی، کیا مقصد تھا اس کا؟ اس کے مختلف اسباب تاریخ میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو اسی جگہ پر ہے، خود بھائی کے اختلاف کے سلسلے میں بعض لوگوں نے اس چیز کو بھی لکھا ہے، خیر یہ تو ایک تاریخی پہلو، لیکن یہاں پر ہے کہ جس وقت امین حاکم ہے، ہارون کے بعد حکومت امین کے ہاتھوں میں آئی تھی، بغداد میں حاکم تھا، ظاہر سی بات ہے کہ بنی عباسی دور ہے، ہارون کا دور اقتدار کا دور رہا ہے، اس کے بعد امین تک حکومت منتقل ہوئی، پورے علاقے کا حاکم یہ ہے۔ امین نے مامون کو بلایا ہے، جب امین نے مامون کو بلایا اس نے انکار کیا، اختلافات شروع ہو چکے ہیں، مامون کو بلا رہا ہے امین، اختلافات شروع ہوئے ہیں، تو اس نے فوج بھیجی ہے مامون کو گرفتار کرنے کے لیے کہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ اب یہاں تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ نوبت آ گئی تو خود ہارون نے امام کاظم علیہ السلام کو ایک کمالات کا تذکرہ کیا اور فضائل، تو اس کے بیٹے نے سوال کر لیا، ظاہراً یہی معمول ہی تھا کہ جب ان کی اس حد تک حقیقت کا تمہیں علم ہے تو پھر ان کے مقابلے پہ کیوں ہو؟ تو اس نے یہ کہا تھا کہ یعنی حکومت یہ عقیم ہوتی ہے، جو ہے اولاد کو بھی نہیں پہچانتی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر حکومت اور سامنے اولاد ہو تو انسان اولاد کو قتل کر دے گا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اندھی کر دیتی ہے انسان کو۔ ظاہر بات جب یہ چیز سامنے آ چکی ہے تو مامون کی نگاہوں میں تھا کہ امین سے ہمارا اختلاف شروع ہو چکا، حکومت کا معاملہ ہے، مجھے بلایا ہے، اب قتل کیا جاؤں۔ تو اب یہاں پر تاریخ لکھتی ہے کہ مامون نے دعا کی ہے خداوند عالم سے، اور اس وقت خدا سے یہ عہد کیا ہے، گویا واسطہ دیا ہے کہ خدایا اگر اس وقت مجھے نجات مل گئی اور میں امین کے ہاتھوں بچ گیا تو یہ حکومت جس کا حق ہے میں اس کو دوں گا۔ اچھا، نتیجے میں تاریخ لکھتی ہے کہ یہ بھائی کے اوپر کامیاب ہوا ہے، یعنی امین اس کے ہاتھوں قتل کیا گیا ہے، پوری حکومت اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اب جب اس نے دیکھا پوری حکومت ہمارے ہاتھوں آ گئی، ہم نے خدا سے دعا کی، تو اس نے اپنی اس عہد کو، اس نذر کو پورا کرنے کے لیے 8ویں امام کو بلایا ہے۔ ایک وجہ تاریخ نے لکھی، اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ امام کو ولی عہدی بنانے میں پہلے سچی نیت رکھتا تھا، بعض نے لکھا ہے، البتہ اس کو رد کیا دوسرے علماء نے، یہ پہلے صدق دل سے اس نے امام کو بنایا تھا، بعد میں اس کی نیت بدل گئی۔ جب ان کا وجود حقانیت دلیل ہوتا تھا، ان کے مقابلے میں دنیا کسی اور کو دیکھتی تو یقین رکھتی جب یہ حق ہیں تو جو مقابلے پائے گا وہ باطل ہوگا۔ اسی لیے اگر تاریخ میں دیکھیے جتنے بھی ان کے مقابلے پر ہیں، انہوں نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کا رابطہ ان سے نہ رہنے پائے، لوگ ان سے دور رہیں، چاہے حاکم شام نے ہو۔ یہ غلط فہمیاں لوگوں کو ذہنوں میں ڈالی کہ ان کے یعنی چہرے کو دوسرے انداز سے پیش کیا جائے، ان سے نزدیک نہ ہونے پہ۔ وہی سلسلہ آج بھی جاری ہے کہ شیعوں کے قریب نہ، ہاں ان سے قریب ہوں گے تو ان کی حقانیت کا یقین ہوگا۔ تاریخ نے لکھا یہ بھی ہے کہ چونکہ بنی عباس کی حکومت جو آئی ہے پیغمبر کے بعد، جو سلسلہ چلا ہے تینوں خلافتوں کا، اس کے بعد خلافت چلی گئی بنی امیہ کے ہاتھوں میں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا اہل بیت کے کسی فرد نے ان کا ساتھ دیا ہو۔ 5ویں امام نے ساتھ نہیں دیا ہے، 6ٹھے امام نے، چونکہ حقیقت جانتے ہیں، لیکن بہت سے سادہ لوح
مومنین ایسے تھے جو دھوکہ کھا گئے. وہ نعروں سے سمجھتے تھے کہ اہل بیت کے ساتھی ہیں، یہ اہل بیت کے نام پر حکومت کر رہے ہیں، یہ آل محمد والے ہیں. آج بھی ہمارے کم از کم اتنا شعور، اتنا آنکھیں کھلی ہونا چاہیے کہ ہم خالی نعروں سے کسی کے دھوکے میں نہ آئے، بلکہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، یہ کس مقصد سے اہل بیت کا نام لے رہا ہے. بنی عباس نے بھی حکومت حاصل کی اہل بیت. آج بھی ہو سکتا ہے کہ آج کے دشمنان اہل بیت ہی کو ذریعہ بنا رہے ہوں ہم کو ورغلانے کے لیے. ارے حد تو یہ ہے کہ ملعون یزید نے مدینے میں یہ حکم کرایا ہے کہ جو جناب سید سجاد گھر پہ پناہ لے گا ہاں یہ بھی وہ محفوظ ہے. یہ بھی ایک بہانہ تھا. وہی کہہ رہے کہ یہ خود دشمن کی سازشیں ہوتی ہیں کہ اس سے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے مختلف. تو ایک کوشش یہ ہوئی کہ امام کے، چونکہ بنی عباس نے حکومت حاصل کی تھی آل محمد کے نام پر، حالات مامون کے زمانے تک آتے آتے بگڑنا شروع ہو گئے، بہت حالات خراب ہو گئے، چونکہ مختلف علاقوں میں شورشیں ہو رہی تھیں اور لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے. حتیٰ معاملہ یہاں تک بنی عباس خود مخالف تھے، چونکہ مامون کے لیے ہے ہی ہے کہ امین زبیدہ کا بیٹا تھا، یعنی دونوں طرف سے عباسی تھا، لیکن مامون ایک طرف سے کنیز کا بیٹا تھا اور اس کی ماں ایرانی تھی، یعنی عجم والا وہ جو ایک تعصب عرب میں بعض لوگوں میں تھا وہ اس خاندان میں ہارون اسی لیے اس کو ایران کا علاقہ دے کے بھی ایران کا علاقہ اسی لیے دیا تھا. تو یہ تھا کہ عجم والا ہے یا اس کی ماں عجمی ہے، لہٰذا یہ تعصب اس کے بنی عباس اس کے مخالف تھے. تو بنی عباس نے بھی قیام شروع کیا تھا، علویوں کا قیام شروع ہو گیا، چونکہ مظالم بنی عباس نے جب شروع کیے ہیں. تو اب مامون کا امام رضا کو ولی عہد بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر اس کی نگاہوں میں تھا کہ ہم کو آل محمد کے نام پر حکومت مل سکتی ہے تو آج اگر کوئی ہماری حکومت کو بچا سکتا ہے تو یہ اہل بیت ہے. ایک سبب یہ تھا حکومت. دوسرا سبب یہ تھا کہ علوی مخالف ہو رہے تھے اور اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ پورا علاقہ کم از کم بہت حد تک علویوں کا یہاں پر اثر و رسوخ تھا، یہ اگر مخالف ہو گئے تو حکومت کے لیے بہت خطرہ ہوگا. ان کے قیام کو روکنا ہے. ظاہر سی بات مظالم کے نتیجے میں اور انہوں نے جو سلوک کیا تھا اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد تھی، مسلسل قیام پہ قیام ہوا. اس نے کوشش کی تھی کہ جب ہم امام رضا کو لے آئیں گے تو ان علویوں تک یہ پیغام جائے گا کہ ہم امام رضا کے ساتھ ہیں. ایک سبب یہ بھی تھا کہ اب تک تمام حکام کو یہ پتا تھا کہ یہ دنیا کی نگاہوں میں بہت محترم ہے اور ان کا کردار بہترین کردار ہے. اس کے ذہن میں تھا کہ ہم انہیں حکومت میں لے آئیں تاکہ وہ کردار جو ان کا صاف ستھرا ہے، ان کا دامن بالکل پاک و صاف ہے، ظاہر بات حکومت میں آنے کے بعد یہ محفوظ نہیں رہ پائے گا، یہ اپنے دامن کو بچا نہیں پائیں گے. یہ اس احترام و عظمت کو توڑنا چاہتا تھا. اس نے اس لیے ولی عہد بنایا ہے کہ تاکہ جب حکومت میں آ جائیں گے تو ہم یہ دکھائیں گے دیکھو یہ بھی حکومت کے لالچی ہیں. اور اپنے طور پر اس نے سیاست چلی تھی کہ ظاہر بات ولی عہد بنائیں گے، کام تو ہمارے رہیں گے، جو ہمارے ساتھ شامل اولاً ہماری حکومت کو ایک سند مل جائے گی کہ اہل بیت کے گھرانے کی فرد ہمارے ساتھ شریک ہے، جو اب تک نہیں ہو پایا ہے. اور ایک علت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ آفر کرے گا اور امام قبول کر لیں گے تو اس کے پاس ایک کہنے کی بات بھی ہو جائے گی کہ جب آفر کیا گیا تو ان لوگوں نے فوراً قبول کر لیا. وہی ہم نے کہا کہ اسباب تو بہت سے ہیں، اس طرح کے اسباب مختلف اسباب تھے. ایک یہی تھا کہ اگر ہم حکومت دیں گے، پیشکش کر رہے ہیں، یہ اب تک دعویٰ کرتے آ رہے ہیں حکومت ہمارا حق ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کا حق ہے تو آپ لیجئے. یہ ایک دوسروں کے سامنے پیش کرنے، اس طرح کے مختلف اسباب. یہ ظاہر ہے کہ بالکل اس سے مربوط سوال ہے. امام سب کچھ جانتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے قبول کیوں کی؟ دیکھیے امام اولاً مرضی خدا کا تابع ہوتا ہے. جس طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی ہر مصلحت اور ہر مرضی کو ہر انسان سمجھے، اسی طریقے ضروری نہیں ہے کہ امام یا پیغمبر کی ہر مصلحت اور ہر عمل کی سبب اور وجہ کو آدمی سمجھ لے. یہ ایک چیز. پہلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین کرنا ہے، ظاہر سی بات ہمارے عقائد و مسلمات میں سے، کہ یہ سلسلہ امامت یہ مرضی خدا کا تابع ہے، یہ منصب الہی کے حامل ہیں. اولاً چاہے انہیں ظاہری خلافت ملے نہ، خلیفہ پیغمبر ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر انہیں حکومت نہیں ملی تو خلیفہ رسول نہیں، یہ مسلم ہیں. البتہ جس طریقے سے ہیں خلیفہ رسول، انہیں ظاہری حکومت بھی ملنے کا حق ہے، ہونا چاہیے. یہ ظاہر بھی ہیں باطنی بھی، دونوں اعتبار سے. لیکن چونکہ یہ عہدہ ہے لہٰذا یہ وہی کام کرتے ہیں جو مشیت خدا ہوتی ہے. امام حسن علیہ السلام کا صلح کرنا، صلح امام حسن، یہ ایک سوال ہوتا ہے کیا سبب تھا کہ امام حسن نے صلح کی، لیکن ایک حکمت تھی امام حسن. اور ظاہر سی بات ہے کہ بعض وقت لوگ اس عمل کو دیکھتے ہیں جو سامنے آ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا اس کے نتائج اس کو نہیں دیکھتے ہیں. امام ان نتائج کو بھی دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا کیا فوائد. چونکہ معصومین نے 2 عمل انجام دیے ہیں، یہ ہماری نگاہوں میں رہنا چاہیے.
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ایک طرف احقاق حق بھی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابطال باطل بھی کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ دو چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ بعض لوگ احقاق حق تو کر لیتے ہیں، اس میں شکست کھا جاتے ہیں ابطال باطل میں۔ یہ جو سلیمان خزائی ہیں جنہوں نے بعد میں توبہ کی، یہ توابین کا ایک لشکر بنایا اور سب سے پہلے جامع شہادت نوش فرمایا، امام حسن علیہ السلام کے اوپر شروع سے آخر تک معترض تھے، تو وہی کہ مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے بعض، یعنی اس در تک آنے کے بعد بھی امام کے ائمہ معصومین کے عمل پر معترض ہوتے ہیں۔ اولاً امام کا عمل حکم خدا و مشیت خدا کے تابع ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ امام کا قبول کرنا۔ ایک سوال تو یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امام کو جب معلوم ہے، علم الہی کے حامل ہیں، کہ اگر قبول کرنے کے بعد بھی جس طرح سے قتل کیے وہی قتل کر دیے جائیں گے، پھر کیوں قبول کیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معلوم تھا کہ شہید کیے جائیں گے، تو امام حسین مدینے سے کیوں نکلے؟ واقعاً اگر ہم جائزہ لیں تاریخ کا، جناب امیر کو معلوم تھا کہ مسجد میں جائیں گے شہید کر دیے جائیں گے، تو وہ گھر سے کیوں نکلے؟ سب ایک ہی سوال ہے۔ اس میں ایک جواب یہ ہے کہ اگر امام حسین مدینہ ہی میں رہتے اور وہاں مدینے میں شہید کر دیے جاتے تو امام کی شہادت کا وہ اثر نہ ہوتا جو کربلا جا کر شہادت دینے کا اثر ہوا ہے۔ بے شک، جو میں نے دو چیزیں کہی ہیں، کربلا میں شہادت دے کر احقاق حق بھی کیا ہے جو مدینے میں ہو جاتا ہے، لیکن شاید ابطال باطل نہ ہو پاتا۔ مدینے سے کربلا آ کر ابطال باطل بھی کیا ہے، احقاق حق بھی کیا، یعنی باطل کے چہرے کو آشکار کیا، اس کو اس کے مقاصد میں ناکام بھی کیا ہے۔ اہل بیت کا ایک بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی باطل کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے، یعنی انہوں نے گلے تو کٹوا دیے لیکن باطل ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہو پائے کبھی اپنے۔ یہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، معلوم ہے ایک سبب یہ معلوم ہے کہ ہاں مامون کی نیت کیا ہو، جاؤں گا قتل کیا، وہ مدینے میں رکے رہتے ہیں، لیکن اگر امام مدینے میں رکے رہتے تو مدینے سے خراسان آنے کے بعد جو امامت کا کسی حد تک چہرہ لوگوں کے سامنے آ سکا، ان کی مخالفتوں کے باوجود پوری کوشش بنی عباس کی تھی کہ لوگ ان کو نہ پہچانے پائیں، بنی امیہ کی حکومت کوشش تھی کہ ان تک لوگ نہ پہنچتے پائے۔ امام جس وقت چلے ہیں خراسان میں لاکھوں کا، نیشاپور میں لاکھوں کا مجمع جمع ہو گئے، یہ خود اس کی شکست کی دلیل تھی۔ اگر امام مدینے میں رہتے تو یہ لوگوں تک حدیث پیغمبر کیسے پہنچتے، کیسے معلوم ہوتا کہ جانشین پیغمبر یہ ہیں؟ پھر اس کے علاوہ یہاں خراسان میں آنے کے بعد امام کے بہت سے فضائل و کمالات بھی لوگوں کے سامنے آئے ہیں، مثلا اہل بیت کی ہر فرد علم الہی کے حامل ہے، اور پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں کمی و زیادتی والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں آ کر سیکھ رہے ہوں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نے زیادہ سیکھ لیا ایک نے کم سیکھ لیا، لیکن جو اللہ کی طرف سے سارے کمالات لے کر آتا ہے تو وہ کمی و زیادتی کا معاملہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جس طریقے سے امیر المومنین عالم ہیں اسی طریقے سے امام باقر بھی عالم ہے، اسی طریقے سے امام تقی بھی عالم ہے، اسی طریقے سے امام عسکری بھی عالم ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ جن ائمہ معصومین کا علم لوگوں کے سامنے آ سکا وہ ہر امام نہیں ہے، جنہیں حالات جن کے سامنے سازگار ہوئے، موقع ملا ان کا۔ مثال کے طور پر 8ویں امام کا مشہور لقب ہے عالم آل محمد، یعنی سب عالم آل محمد ہیں، لیکن یہ عالم آل محمد کیوں؟ یعنی مدینے سے خراسان، اگر مدینے میں رہتے تو یہ بھی چہرہ جیسے چھٹے امام کے لیے کسی حد تک حالات، چونکہ دونوں حکومتیں ٹکرا رہی، موقع ملا تب معلوم ہوا کہ ہاں یہ باقر العلوم ہے، یہ بہت بڑے عالم ہے۔ یہی معاملہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تھا کہ مدینے سے قبول کیا ہے، تشریف لائے ہیں تاکہ دشمن کو، مخالف کو اس کے مقاصد میں ناکام کریں، اس کے مقاصد میں ناکام کریں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہاں رہ کر مدینے میں رہ کر ناکامی نہ ہو پاتا۔ امام کے لیے ایک الگ سی بات تمام معصومین میں کہی جاتی ہے کہ امام نے کھلم کھلا اپنی امامت کا اعلان فرمایا، تو آیا جب یہ مرو آ گئے ہیں تو یہاں آنے کے بعد یہ قبول کرنے کے بعد ولی عہدی امام اسی طریقے سے شیعت کے لیے کام کر سکے؟ کام تو امام نے، دیکھیے معصومین کے کردار میں یہ ایک اہم پہلو ہو، اس سے ہم غافل نہ رہیں، اہل بیت نے ہمیشہ اپنے فریضے کو پورا کیا ہے، یعنی جو تبلیغ رسالت تھی، جو پیغمبر کی زحمتیں تھیں ان کو بچانا، اس دین اسلام کی جیسے حالات تھے اس حالات کے مطابق انہوں نے وظیفے کو انجام دیا ہے۔ یعنی اس کو آپ شیعت کی تبلیغ نہ کہ بلکہ پیغمبر کے لائے ہوئے اسلام کی تبلیغ، جو اصل شیعت ہے، بہت اچھی بات ہے جی، اس اسلام کی حفاظت کی، اس اسلام کو جیسے مثال کا تو چھٹے امام کے زمانے میں 4000 شاگرد، یہ بھی ایک تبلیغ اسلام کا طریقہ تھا۔ 7ویں امام کے زمانے میں بھی تبلیغ شیعت، تبلیغ اسلام اور پیغام الہی کو پہنچانے کا ایک طریقہ تھا۔ وہی امام 8ویں امام چاہے مدینے میں رہے ہوں، جیسے حالات تھے اس کے مطابق عمل انجام دے رہے، مدینے سے یہاں خراسان آ گئے، یہاں بھی وہی فریضہ انجام دے رہے، کیونکہ ان کا اصل مشن توحید کو پہنچانا تھا، توحید کے پیغام کو پہنچانا تھا، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں نہیں، جیسے کہ ایک بات یہ ہے کہ وہ جب آپ مدینے میں تھے
تو وہاں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا. بہرحال وہ اتنا مشہور نہیں ہو سکا, لیکن مدرسہ قائم کیا اور اس میں آتے تھے آپ کے چاہنے والے, آ کے علم حاصل کرتے تھے. تو ایسی کوئی سچویشن کی جس سے مومنین کو بھی فائدہ پہنچتا رہا ہو, دیکھیے ایسی کوئی چیز آئی اس میں یہاں آنے کے بعد؟ مامون کے علاوہ بلکہ ہر حاکم کی ایک کوشش یہ تھی کہ عام لوگ امام تک نہ پہنچنے پائیں. یہ کوشش یہاں خراسان میں بھی تھی. وہ کامیاب ہوا؟ اس میں تو کوششیں اس نے کی ہیں اپنے طور پر, کوشش تو یہ کرتے لوگ امام تک نہ پہنچنے پائیں. حتیٰ یہ جب ابتدائی میں سوال تھا کہ امام کو جو ولی عہد بنا, اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے کون ان سے مل رہا ہے, کیا ان کی سرگرمیاں ہیں, کیا کوششیں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے پیغامات پہنچا رہے ہیں, نگاہوں میں اپنے رکھنا یہ خود اس کا ایک مشن ہی تھا لانے کا. لہذا خراسان میں امام کے اوپر نگرانی تھی, امام نگاہوں میں تھے, کون امام کے پاس پہنچتا ہے. لہذا یہ نہ سوچیں کہ عمومی طور پر لوگ امام تک پہنچ رہے تھے, نہیں, لوگوں کی عام طور پر رسائی نہیں تھی. ہاں جب موقع ملتا تھا, مثلا امام کے سامنے بہت سے خود مامون مجبور ہوا ہے مناظرے کروانے پر, البتہ وہ علم دوست تھا. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی حکام گزرے اس میں سب سے بڑا عالم یہی ہے. لیکن ان مناظروں میں جب موقع ملا ہے تو امام نے تبلیغ کا فریضہ شاطر ادا کیا. عالم. ہاں, امام نے اپنی ذمہ داری جو فرائض تھے اور جو پیغام پہنچانا تھا اس طریقے سے بھی امام پہنچاتے رہے. عجیب مظلومیت ہے امام کی کہ آپ مدینے سے جب نکل رہے ہیں تو اہل خانہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ فرش عزا بچھاؤ اور مجھے اس طریقے سے رخصت کرو جیسے ایک جنازہ رخصت ہوتا ہے. کیا حالات پیدا ہوئے جو آپ شہید ہوئے, اور کیا آپ نے خود اپنی شہادت کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. یہ بہت زیادہ یا تو ہم کو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے, خود امام نے اپنی شہادت کا ذکر کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ متعدد مواقع اس کو آپ بیان فرمائیں. کہ بہرحال غم کی شب ہے اور شہادت کی شب ہے. مدینہ سے نکلے ہیں گویا خبر دیتے ہوئے اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے آمادہ کیا ہے, اور یہ بھی گویا ظاہر کر دیا تھا کہ اب یہ میرا آخری سفر ہے اور اس سفر سے واپسی نہیں ہوگی. اور یہی وجہ تھی کہ جب نکلے ہیں تو معصومہ قم بھی جو اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں, وہ بھی ان حالات میں یہ سننے کے بعد کہ اپنے شہادت کی خبر دے چکے ہیں, اب بھائی کا واپس آنا ناممکن ہے. لہذا آپ بھی مدینے سے نکلی ہیں اور پھر وہ واقعات میں ہیں کہ قم میں آنے کے بعد آپ کی وفات ہوئی. تو جس وہ مدینے سے آئے ہیں گھر کی بھی عجیب و غریب کیفیت تھی. اب ایک ایسے انسان کے لیے جو کیفیت امام حسین کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے, یہ بھی ایک عجیب و غریب 8ویں امام اور امام حسین کے غم مماثلت ہے غم کے اعتبار سے. جس وقت امام حسین رخصت ہوئے مدینے سے تو وہ بھی ایک عجیب و غریب کیفیت تھی, عجیب و غریب عالم تھا کہ جس وقت نکل رہے ہیں تو مڑ مڑ کے مدینے کو دیکھتے تھے. امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی یہ ہے کہ جس وقت رخصت ہوئے ہیں تو غم کے عالم میں خدا حافظ بار بار دیکھتے. گھر والوں کے بھی امام رضا اس وقت واقعاً اہل بیت کے گھرانے میں ہر فرد اپنی جگہ پر مسلم ہے, لیکن 7ویں امام کے جو اولادیں ہیں تمام اولادوں میں سب سے باعظمت ظاہری اعتبار سے بھی 8ویں امام تھے. یعنی صرف امامت اور معنوی اعتبار سے نہیں, ظاہری اعتبار سے بھی ایک جلال, اس خاندان کے بزرگ یہی تھے تو ایک بزرگ خاندان جا رہا تھا. دوسرے امام رضا کی ایک پہلو یہ بھی تھا کہ امام رضا علیہ السلام امام کاظم کے کثرت سے اولادیں تھیں, لیکن 8ویں امام کی جو مسلم ہے اور اکثر مورخین صرف ایک بیٹا ہے. یہ ایک واقعاً پہلو ہوتا ہے کہ انسان گھر سے نکل رہا ہے, تنہا ایک بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور جس وقت نکل رہے ہیں اس وقت 9ویں امام کی عمر کل 5 سال ہے. 5 برس یعنی 5 برس, چونکہ 195 ہجری میں 9ویں امام کی ولادت ہے. تنہا اولاد ہے, اکیلا بیٹا ہے, 5 برس کی اولاد ہے, اور جانے والے کو یہ پتہ ہے کہ اب ہمیں آنا نہیں ہوگا, یہ ظاہر کر کے بھی جا رہے ہیں. تو اس پہلو سے ہم اگر دیکھیں واقعاً ایک باپ کی حیثیت سے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ایک 5 برس کے بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور یہ یقین ہے کہ دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا. شاید اس وقت کربلا کا رخ کیا ہو امام رضا نے اور یہی کہا ہوگا کہ کربلا میں بھی امام حسین اپنی ایک 4 برس کی بچی سے رخصت ہوئے ہیں, اور کہا ہوگا کہ یقیناً ایک کمسن بیٹے کو خدا حافظ کہہ دینا آسان نہیں ہے, وہ بھی آل محمد کے گھرانے کے بچے ہوں. ادھر کربلا میں امام حسین جناب سکینہ سے کیسے رخصت ہوئے ہیں یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. یہی کیفیت یہاں مدینے میں ہے کہ امام رضا امام جواد سے رخصت ہوئے ہیں, اور پھر جب خراسان آپ تشریف لائے, خراسان میں بھی یقین تھا کہ نتیجہ یہ ہونے والا ہے,
چونکہ جس وقت اس نے ولی عہدی کی پیشکش کی تھی امام نے فرمایا تھا کہ میں زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، خود خبر دے دی تھی اس وقت بھی۔ اور جب آخری وقت مامون نے امام کو بلایا ہے اپنے دربار میں، تو امام کے ایک صحابی جناب ابا سلط ہروی ہیں جی وہ امام کے ساتھ تھے۔ امام نے ابو سل سے فرمایا کہ مامون نے مجھے بلایا ہے اور اس وقت بھی کوئی خبر دے کر جا رہے ہیں کہ میں دربار میں جا رہا ہوں، تم باہر بیٹھے رہنا، اگر میں واپس آؤں اور میرے سر کے اوپر کپڑا پڑا ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا۔ یعنی گویا امام کو علم تھا کیا ہونے والا ہے۔ امام تشریف لے گئے مامون کے دربار میں اور اس نے امام کے سامنے انگور پیش کیے جو زہر آلود تھے۔ امام نے انکار کیا، لیکن مصلحت پروردگار یہ تھی جب اس کی طرف سے مجبور کیا گیا اور سختی ہوئی، اس نے دھمکی دی کہ یہ ہے ورنہ آپ قتل کر دیے جائیں گے، جی تو امام نے مصلحت خدا کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس وقت انگور تناول فرمائے اور فوراً امام اٹھ گئے۔ مامون نے سوال کیا کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے یہ جواب دیا تھا کہ جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے۔ امام دربار سے نکلے، سر پہ کپڑا پڑا ہوا، پیروں میں لڑکھڑاہٹ ہے۔ ابا اصل سمجھ گئے کہ امام نے منع کیا تھا مجھ سے گفتگو نہ کرنا، عجیب و غریب چہرے کی کیفیت ہے۔ امام بیت الشرف میں تشریف لائے اور آنے کے بعد ابا اصل سے فرمایا ابا اصل مجھے زہر دیا گیا ہے اور ابا اصل مجھ پر زہر کا اثر ہو رہا ہے، میں چند لمحات کا مہمان ہوں۔ اب تصور کریں غریب الوطنی میں کوئی ہو، انسان اگر اپنوں کے ساتھ ہو، اپنے اعزاء و رشتہ داروں کے ساتھ ہو تو آخری لمحات اس کے لیے کسی حد تک قابل تحمل ہوتے ہیں، لیکن پردیس کی موت بہت سخت ہوتی اور اس وقت جب اپنا کوئی پاس میں نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ چاہنے والے ابا سلط ہیں جو امام کے پاس موجود ہیں۔ امام نے فرمایا میرا آخری وقت ہے اور فرمایا کہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، تم صحن خانہ میں بیٹھے رہو، دیکھو کسی کو حجرے میں آنے نہ دینا۔ ابا اصل صحن خانہ میں سر جھکا کر بیٹھ گئے، آنسو بہا رہے ہیں۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ میں نے حجرے سے رونے کی آواز سنی، جب میں دوڑ کر پہنچا تو ایک منظر دیکھا کہ امام کے پاس ایک کمسن بچہ ہے، امام کے گلے سے لگا ہوا ہے، تو زار و قطار امام بھی رو رہے ہیں، وہ بچہ بھی رو رہا ہے۔ تو ابا اصل آگے بڑھے اور فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں انہی امام رضا کے بیٹا امام جواد ہوں۔ تو ابو اصل نے سوال کیا کہ آپ کیسے اندر تشریف لائے، دروازہ تو بند ہے؟ تو امام نے جواب دیا تھا ابا اصل جو خدا مجھے مدینے سے خراسان تک لایا ہے وہی خدا بند دروازے سے اندر لایا ہے۔ اس وقت امام اپنے بیٹے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ امام رضا شہید ہوئے 23 ذوالقعدہ، جو تاریخ شہادت ہے، بعض میں آخر سفر ہے، دنیا سے گئے ہیں، رخصت ہوئے ہیں۔ خراسان تھا، پردیس تھا، غریب الوطنی تھی، آخری لمحات میں بیٹا آ گیا۔ امام رضا کو یہ معلوم تھا کہ صحیح ہے مامون نے مجھے زہر دیا ہے، مامون نے مجھے شہید کیا ہے، لیکن وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اتنی اجازت ضرور دے گا کہ مجھے غسل و کفن دیا جائے، اتنی اجازت ضرور دے گا کہ میرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھے۔ اور خراسان میں غریب الوطنی میں پردیس میں شہادت کے بعد 8ویں امام کو غسل و کفن دیا گیا ہے، شان و شوکت سے جنازہ اٹھا ہے۔ کیوں نہ عرض کروں کہ مدینے سے آنے کے بعد خراسان میں شہادت پانے والے امام رضا نے جس وقت شہادت پائی، کربلا کا رخ کر کے یہی کہا ہوگا اے جد مظلوم آپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا، یہی تو کہا ہوگا اے سید سجاد آپ اولاد تھے، آپ موجود تھے، آپ کی نگاہوں کے سامنے باپ کا جنازہ بے گور و کفن تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب انا للہ و انا الیہ۔ مظلوم کربلا کے بعد ہمارے ائمہ کا اکثر یہ دستور تھا، آپ زہر سے سبھی شہید کیے گئے، مگر جب آخر وقت آتا تھا تو اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ مجھے خاک پہ لٹا دو تاکہ ہم بھی اپنے جد مظلوم کی طرح تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے جائیں۔ ناظرین، یہی ہمارے اس غریب امام نے بھی کہا کہ بیٹا مجھے اب خاک پر لٹا دو، میں بھی چاہتا ہوں جس طریقے سے ہمارے جد نے تڑپ تڑپ کے کربلا کی جلتی ہوئی خاک پہ دم توڑا تھا، میرا بھی دم اسی طریقے سے نکلا۔ ناظرین، آج ہم آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔